میں مسنون دعائیں. ابھی مذہبی اسکالر معصومہ شیرازی صاحبہ آپ ذکر کر رہی تھیں جب ہم بریک پہ گئے تھے کہ بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی کچھ دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ناظرین کے ساتھ شیئر کی جائے. ایسا ہے کہ سورہ انا انزلنا کے حوالے سے یہ انا انزلنا کے حوالے سے ٹھیک ہے. فرزند رسول امام جعفر صادق حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے استاد محترم اور فرزند رسول فرماتے ہیں کہ ہر آیت الہی کے دو چہرے ہیں، ایک اس کا ظاہر اور ایک اس کا باطن. اس کا ظاہر حکم ہے اور باطن علم ہے، اور اس باطن کے بھی آگے 70 باطن اور ہیں. یہاں پر سورہ انا انزلنا کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ قرآن کریم ہے. یعنی شب قدر میں شب قدر جو ہے یہ ویلیو ہے، ویلیویبل نائٹ یوں سمجھیے. اس کی جو ویلیو ہے وہ قرآن ہے، اس نائٹ کے پیچھے جو اس کی ویلیو ہے وہ قرآن ہے. اب دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو باطن ہے وہ ہماری جدہ جناب فاطمہ الزہرا ہے. اب اس میں ایک عجیب علمی نقطہ ہے، باطن ہے جس تک اہل باطن نہیں پہنچ سکتے ہیں، مگر ہم اوپر سے گزرتے ہوئے اگر اشارات کو دیکھیں تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا. جناب فاطمہ الزہرا نے نہ صلبوں کا سفر کیا نہ رحموں کا، بلکہ سیدھا درخت طوبہ سے ثمر طوبہ کی صورت قلب احمد پہ بطور انعام اتری. اسی طرح نازل ہوئے آسمان سے معراج کے موقع پر. اسی طرح سے آگے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اس میں بھی رمز ہے کہ جناب سیدہ کے نام فاطمہ کا ڈکشنری میں مطلب ہے جدا کر دی جانے والی، جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میری فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی معرفت سے تمام کائنات کو جدا کر دیا گیا ہے. یعنی کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ ویلیو فاطمہ کیا ہے. وما ادراک ما فاطمہ، وما ادراک ما، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے. اگر اشارات پر چلیں کیونکہ ہم باطن تک نہیں کر سکتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تفسیر خدا کیا مانوی حوالے سے جناب سیدہ. پھر فرماتے خیر ہے، اور جو خیر جب کوثر کی آیت کوثر اتری، انا اعطیناک الکوثر، پوچھا گیا کوثر کیا ہے، کہا خیر کثیر ہے. پھر پوچھا گیا کہ مولا خیر کثیر کیا ہے، کہا میری بیٹی فاطمہ. خیر کا سلسلہ وہی، خیر کا مصدر فاطمہ، اور یہاں پر بھی خیر ہے. یہ بہت سارے اشارات مل رہے ہیں، اور میں صاحبان باطن سے درخواست کروں گی کہ وہ اس پر مزید آگے غور و فکر کریں تاکہ امام کے اس باطنی علم تک پہنچ سکیں کہ یہ کس طرح سے مانوی تفسیر جناب فاطمہ ہے. دوسرا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اگر اس کو دیکھیں تو یہ پیچھے جو قرآن ویلیو ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ثواب کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، ثواب وسیلہ ہے، منزل نہیں ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اتنی رکعتیں پڑھ لی تو اتنا ثواب جمع کر لیا. ثواب تو صرف راستہ ہے، وسیلہ ہے منزل تک پہنچنے کا. منزل ہے مرضی خدا، خوشنودی خدا. جیسے مولا علی فرماتے کہ میں نہ عبادت اللہ کے اس کے جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے. تو ثواب کو وسیلہ سمجھیے، منزل نہیں. اس کے بعد آپ قرآن کو دیکھیں کہ قرآن ویلیو ہے تو قرآن بہار رمضان ہے، رمضان کے اصل ہے. یعنی میں نے جیسے کہا تھا موسم تقویٰ کو برپا کر کے خدا ایک ایسا انتظام فرماتا ہے، اور پھر ان راتوں میں خاص طور پر قرآن بہار ہے. پھر فرماتا ہے القرآن مادبۃ اللہ، رسول فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اس پر آؤ اور کھانے کھاؤ، معنوی بھی جسمانی بھی. اور اسی طرح سے آگے چلتے تو علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت ایک جملہ میرے سماعتوں سے ٹکرا رہا ہے. جب